بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تو میں اپنے بیٹے کی ضد سے تنگ آ چکی تھی اور جب بھی میں اسے کہتی کہ بیٹا میں نے تمہاری شادی کے لیے ایک لڑکی تلاش کر لی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، تو میری بات سن کر میرا بیٹا مجھ سے کہتا مجھے خوبصورت لڑکی نہیں چاہیے، مجھے ایک گونگی لڑکی چاہیے اور میں ایک گونگی لڑکی کو ہی اپنی دلہن بناؤں گا۔ پہلے تو میں سمجھی کہ شاید میرا بیٹا میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے، اس لیے میں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے اور اس کے لیے لڑکیاں پسند کرتی رہی۔ میں نے ایک لڑکی پسند کر لی تھی، مگر جب اپنے بیٹے کو اس لڑکی کی تصویر دکھائی تو وہ کہنے لگا کہ امی جان کیا یہ لڑکی گونگی ہے؟ میں اس کی یہ بات سن کر ہنس دی اور بولی کہ نہیں، لڑکی ماشاءاللہ سے بہت پیارا بولتی ہے، اس کی آواز بالکل کوئل جیسی ہے۔ تو یہ سب سن کر میرا بیٹا غصے سے بولا کہ امی جان آپ اپنا اور میرا وقت ضائع مت کریں۔ میں نے جب کہہ دیا کہ میں نے ایک گونگی لڑکی سے ہی بیاہ کرنا ہے تو پھر آپ میری بات مان کیوں نہیں لیتی؟ اب میں چونک گئی، کیا سچ میں میرے بیٹے کی یہی مرضی ہے؟ میں بولی فیضان ایسی بھی کیا بات ہے کہ تمہیں گونگی لڑکی چاہیے؟ یہ سن کر وہ بولا کہ امی جان میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ عورتوں کی زبان کے آگے خندق ہوتا ہے، وہ ایک بار بولنا شروع کر دیں تو پھر ان کو کوئی چپ نہیں کروا سکتا۔ میں اپنی زندگی کا سکون برباد نہیں کرنا چاہتا، اول تو میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، پھر بھی آپ کی خوشی کے لیے رضامند ہو گیا ہوں، مجھے گونگی لڑکی ہی چاہیے۔ میں عجیب پریشانی میں گھر گئی تھی کیونکہ میں فیضان کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ وہ شروع ہی سے بڑا ہی سنجیدہ مزاج کا لڑکا تھا، ہر وقت گہری سوچ میں ڈوبا رہنے والا، اپنے کام سے کام رکھنے والا، اور اس نے کبھی بلا وجہ ہنسی مذاق بھی نہیں کیا تھا۔ لہٰذا اب میں اس سے اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی کہ وہ یہ سب باتیں مذاق میں کر رہا ہے، اس کی ہر بات پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ میں بولی فیضان بیٹا اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے ایک کم گو لڑکی تلاش کر لوں۔ وہ کہنے لگا کہ امی جان آخر گونگی لڑکی سے شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیا گونگی لڑکیاں انسان نہیں ہوتی؟ میں بولی کہ بیٹا ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ اگر میں نے تمہارے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈ لی تو لوگ ہم دونوں کا مذاق اڑائیں گے، وہ کہیں گے کہ فیضان میں نہ جانے ایسی کون سی کمی تھی کہ میں نے تمہارے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈ لی۔ وہ کہنے لگا امی جان میں نے آج تک کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں کی، مجھے لوگوں کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں شادی کروں گا تو ایک گونگی لڑکی سے ہی کروں گا۔ میں نے فیضان کی مرضی کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے، مگر اب اصل مسئلہ یہ تھا کہ میں اس کے لیے ایک گونگی لڑکی کہاں سے ڈھونڈتی؟ خیر میں نے اس مقصد کے لیے کمر کس لی تھی اور میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد میرے گھر میں بہو آ جائے، کیونکہ میرا اس دنیا میں ایک ہی بیٹا تھا اور میں چاہتی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے اس کا گھر بسا جاؤں۔ پھر یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اب میں بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی اور مجھ سے گھر کے کام کاج بھی نہیں ہوتے تھے۔ میرا فیضان ابھی 2 برس کا ہی تھا جب اس کے ابو انتقال کر گئے تھے، میں جوان بھی تھی اور حسین بھی۔ مجھے لوگوں نے مشورہ دیا کہ میں دوسری شادی کر کے اپنا گھر پھر سے بسا لوں، لیکن میں فیضان کی وجہ سے یہ قدم اٹھانے سے باز رہی۔ اپنی اولاد تو سبھی کو پیاری ہوتی ہے، لیکن مجھے فیضان سے اس قدر عشق تھا کہ میں اس کی خاطر اپنی خوشیاں قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی۔ جب بھی مجھ سے کوئی کہتا کہ تم دوسری شادی کر لو تو تب میرے ذہن میں یہی ایک خیال آتا کہ اگر میرے دوسرے شوہر نے میرے بیٹے کا خیال نہ رکھا تو، اور اگر کبھی اس نے میرے فیضان کو جھڑک دیا تو میں کیا کروں گی؟ بس اسی وجہ سے میں نے دوسری شادی نہیں کی تھی اور مجھے فیضان سے بہت سی توقعات تھیں۔ میں نے اپنے گھر کا ماحول بڑا ہی دوستانہ رکھا تھا اور میں چاہتی تھی کہ میں اور فیضان دوستوں کی طرح سے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہر ایک بات شیئر کریں، لیکن میں ایسا کرنے میں ناکام رہی تھی۔ نہ جانے فیضان ہر وقت کھویا سا کیوں رہتا تھا۔ شروع میں تو میں یہی سوچتی تھی کہ بچہ ہے اور اپنے باپ کی کمی کو بے حد محسوس کرتا ہے، جب بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ فیضان سدھرنے کی بجائے مزید اپنی ذات میں کھونے لگا تھا۔ اب میں نے سوچا تھا کہ کسی ایسی لڑکی سے اس کی شادی کروں گی جو بہت ہی ہنس مکھ لڑکی ہوگی، چلو ہم دونوں ساس بہو کا وقت اچھا گزر جایا کرے گا۔ مگر میرے اس ارمان پر بھی فیضان نے پانی پھیر دیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میں نے فیضان کی خواہش کے آگے سر جھکا دیا تھا اور اب میں اس کے لیے ایک عدد گونگی لڑکی ڈھونڈنے لگی تھی، مگر مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ گونگی لڑکی کو ڈھونڈنا اس قدر مشکل ہو جائے گا۔ میں نے آس پڑوس کی رشتہ کروانے والی عورتوں سے بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک گونگی لڑکی کا رشتہ چاہیے، مگر میری بات کو کوئی بھی سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا۔ میں جس کسی کو بھی گونگی لڑکی کا کہتی تو وہ آگے سے کہتی کہ تم چھوڑو گونگی لڑکی کو، یہ دیکھو تصویر لڑکی کی،
یہ لڑکی ایم اے پاس ہے تو کوئی یوں کہتی کہ اس لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دو، یہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، بہت زیادہ جہیز لائے گی۔ میں اب باقاعدہ پریشان رہنے لگی تھی اور میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے گھر کا کام کاج نپٹایا اور تھک کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں میرے دروازے پر ایک فقیرنی آئی۔ یہ فقیرنی پچھلے 6 سالوں سے ہمارے محلے میں بھیک مانگنے آیا کرتی تھی۔ وہ میرے گھر میں بھی داخل ہو جایا کرتی تھی اور مجھ سے حال احوال بھی دریافت کر لیا کرتی تھی۔ آج بھی وہ میرے گھر میں داخل ہوئی اور مجھے دیکھ کر بولی کہ باجی کیا بات ہے، بڑی پریشان دکھائی دے رہی ہو۔ مجھے تو پہلے ہی ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو میرے دکھ کو سن بھی لیتا اور محسوس بھی کر لیتا۔ میں بولی حاجرہ کیا بتاؤں، بیٹے کی طرف سے بہت پریشان رہتی ہوں، اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں کہ بوڑھی ہڈیوں میں اب کوئی جان نہیں رہی، مگر میرا بیٹا تو ضد کر کے بیٹھا ہے کہ وہ شادی کرے گا تو گونگی لڑکی سے ہی کرے گا۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب اس کے لیے گونگی لڑکی کہاں سے ڈھونڈوں۔ رشتے کروانے والی عورتوں سے کہتی ہوں تو وہ بھی میری بات کو سنجیدہ نہیں لیتی۔ وہ فقیرنی میری بات سن کر کہنے لگی، باجی ایک بات کہوں؟ میں نے کہا ہاں کہو۔ وہ کہنے لگی کہ باجی اب پتہ نہیں یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، لیکن آپ کی پریشانی کے پیش نظر کہہ رہی ہوں، لیکن اگر آپ کو میری یہ بات ناگوار گزرے تو مجھے نادان سمجھ کر معاف کر دیجئے گا۔ میں بولی کیا ہو گیا حاجرہ، اتنی پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہو، سیدھی طرح سے کہو کیا کہنا ہے۔ وہ بولی باجی میری ایک بیٹی ہے جو گونگی ہے بھی کم عمر، اگر آپ اس کا رشتہ لینا چاہیں تو مجھے بتا دیں، میں آپ کو خوشی خوشی اس کا رشتہ دے دوں گی۔ میں حاجرہ کی یہ بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ اس نے میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بولی باجی گستاخی معاف کر دیجئے گا۔ اتنا کہہ کر وہ میری بات سنے بغیر ہی میرے گھر سے واپس چلی گئی تھی، لیکن میں سارا دن اس فقیرنی کی بات سے متعلق ہی سوچتی رہی تھی اور مجھ سے تو کوئی فیصلہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ساری بات فیضان کے سامنے رکھ دوں گی، وہ جیسا بولے گا ویسا ہی کر لوں گی۔ شام کے وقت فیضان کام سے گھر واپس آیا تو میں بولی کہ فیضان تم سے ایک بات کرنا تھی۔ وہ کہنے لگا جی امی بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں بولی تمہیں گونگی لڑکی چاہیے، مگر اتنا تو بتا دو کہ وہ غریب ہو یا امیر، پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ۔ میری بات سن کر فیضان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کہنے لگا کہ امی مجھے گونگی لڑکی چاہیے، بس میرے لیے یہی بڑی بات ہے، اور ہاں اگر وہ غریب گھرانے کی ہو تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے فوراً کہا کہ وہ حاجرہ ہے نا فقیرنی جو ہر ہفتے ہمارے محلے میں آیا کرتی ہے، میں نے آج اس سے کہا تھا کہ میں اپنے لڑکے کے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں، تو اس نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی کا رشتہ لے لیں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ مایوس ہو کر یہاں سے چلی گئی۔ دراصل میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ میں اپنے پڑھے لکھے بیٹے کے لیے ایک فقیرنی کی بیٹی کیسے بیاہ لاؤں، لیکن پھر سوچا کہ تم سے مشورہ کر لوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو پھر میں اسے ہی اپنی بہو بناؤں گی۔ میری یہ بات سن کر فیضان جھٹ سے بولا، امی جان آپ کو اسی وقت حاجرہ کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا اور اس لڑکی کے ہاتھ پر پیسے رکھ کھانے تھے۔ اب مجھے مزید 8 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ امی جان اگلی جمعرات وہ جیسے ہی آئے تو آپ فوراً اس کے ساتھ چلی جائیے گا۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ فیضان بیٹا تم یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا، یہ نہ ہو کہ بعد میں تم مجھ سے گلہ کرتے پھرو کہ امی جان یہ آپ نے میرے لیے کیسی لڑکی پسند کر لی ہے۔ بیٹا وہ ایک فقیرنی کی اولاد ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اسے زیادہ صفائی ستھرائی کے بارے میں بھی علم نہیں ہوگا۔ یہ سن کر فیضان کہنے لگا کہ امی جان آپ اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھیے گا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سیکھ جائے گی۔ میں نے سر ہلا دیا۔ وہ اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چلا گیا تھا، جبکہ میں فیضان کے متعلق سوچنے لگی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ وہ ایک فقیرنی کی بیٹی سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ پھر دن گزرنے لگے اور میں نے محسوس کیا کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ فیضان کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ اس نے مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی حاجرہ بھیک مانگنے ہمارے گھر آئے تو آپ اسے گھر پر روک لیجئے گا اور مجھے فون کر کے بلا لیجئے گا۔ وہ غریب لوگ ہیں، انہوں نے تو کوئی شادی کی تیاری کرنی نہیں ہوگی، ہم اپنے ساتھ مولوی صاحب کو لے جائیں گے اور لڑکی کو بیاہ کر لے آئیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اب مجھے یہ معاملہ بہت ہی پیچیدہ لگنے لگا تھا کہ پہلے تو میرا بیٹا شادی کے لیے راضی ہی نہیں ہو رہا تھا اور اب اس نے اتنی جلدی مچا دی تھی کہ مجھے خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر یوں ہی چند دن گزرے اور وہ جمعرات بھی آ گئی اور میں ناشتہ بنا کر فیضان کا انتظار کر ہی رہی تھی، کیونکہ وہ صبح سویرے آفس کے لیے اٹھ جایا کرتا تھا۔ پھر ہم دونوں ماں بیٹا مل کر ناشتہ کیا کرتے تھے۔ میں نے کافی دیر اس کا انتظار کیا اور پھر سوچا
کہ کیا معلوم آج اس کی آنکھ ہی نہ کھلی ہو، اس لیے میں فیضان کے کمرے میں چلی گئی اور میں نے اسے 1-2 آوازیں دی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں بولی بیٹا جلدی سے اٹھو، تمہیں آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ فیضان کہنے لگا کہ امی جان میں آج آفس نہیں جاؤں گا، اور میں اس کی یہ بات سن کر دنگ رہ گئی کیونکہ فیضان تو کبھی بلا ضرورت چھٹی ہی نہیں کیا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے فیضان بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بولا جی امی جان میں ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی آج آفس جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے پیچھے فیضان بھی آ گیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ امی ہاجرہ کتنے بجے ہمارے محلے میں بھیک مانگنے آتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چلی بھی جائے اور ہمیں کچھ خبر بھی نہ ہو۔ میں اب ساری بات سمجھ گئی تھی۔ میں بولی اسے جب آنا ہوگا وہ آ جائے گی، تمہیں بلا وجہ اس کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سچ کہوں تو مجھے اب فیضان پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے چپ چاپ ناشتہ کیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میں خود کو گھسیٹ کر گھر کے کام کاج کرنے لگی تھی۔ دوپہر سے شام ہونے کو آئی تھی مگر فیضان ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے اس کی بے انتہا فکر ہو رہی تھی۔ میں عصر کی نماز پڑھ کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کر ہی رہی تھی کہ گھر کا دروازہ کھل گیا اور فیضان کی چہکتی ہوئی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ بولا امی جان آپ کہاں ہو؟ دیکھیے میں اپنے ساتھ کس کو لایا ہوں۔ میں نے جلدی سے سلام پھیرا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی فیضان کے ساتھ ہاجرہ کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا کہ فیضان تم صبح سے کہاں تھے؟ تو وہ بولا کہ امی جان میں تو صبح سے ہی ہاجرہ کے انتظار میں گلی میں کھڑا تھا، شکر ہے کہ اب یہ آ گئی ہے تو میں اسے جلدی سے گھر لے آیا ہوں۔ امی جان آپ تو فارغ ہی ہوں گی نا؟ اگر مصروف ہیں تو تب بھی سارے کام چھوڑ دیں اور آ جائیں، ہم ہاجرہ کے گھر چلتے ہیں۔ آج کا دن بھی نیک ہے اور اگر آج ہی نکاح ہو جائے تو اچھا ہوگا۔ میں اپنے بیٹے کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اتنے میں فیضان آگے بڑھا اور تقریباً مجھے کھینچتے ہوئے اٹھانے لگا تھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ میرے ساتھ کمرے میں آ جائے۔ وہ کمرے میں آیا تو میں نے کہا کہ فیضان میں ہاجرہ کے ساتھ جا کر اس کی بیٹی کو دیکھ آتی ہوں، نہ جانے وہ تمہارے لائق بھی ہے یا نہیں۔ اگر یہ رشتہ میری سمجھ میں آ گیا تو کل ہم دونوں ماں بیٹا جا کر اس لڑکی کو رخصت کر کے اپنے گھر لے آئیں گے۔ فیضان نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس میں نے طے کر لیا ہے کہ میں شادی کروں گا تو ہاجرہ کی بیٹی کے ساتھ ہی کروں گا اور آج ہی کروں گا۔ آپ اٹھیں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں شش و پنج کا شکار تھی اور میں بولی فیضان کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا جی امی یہ میرا حتمی فیصلہ ہے اور اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا میں برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ آپ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں کیونکہ میں آپ کو کسی بھی چیز کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا۔ میں اب اپنی اولاد کے سامنے بے بس ہو چکی تھی، اس لیے سر پر بڑی سی چادر لی اور باہر نکل آئی۔ باہر ہی ہاجرہ بیٹھی تھی جو میرے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ خیر فیضان نے محلے کے مولوی کو ساتھ لیا اور اپنے کچھ دوستوں کو گواہ کے طور پر ساتھ لیا۔ چلتے چلتے ہاجرہ ہمیں شہر سے دور ویرانے میں لے آئی تھی جہاں جا بجا گندگی کے ڈھیر پھیلے ہوئے تھے۔ میں خود کو کوسنے لگی تھی کہ میں نے فیضان کو اس رشتے کے بارے میں کیوں بتا دیا۔ خیر کافی لمبا سفر کرنے کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں پر کافی جھگیاں لگی ہوئی تھیں۔ ہاجرہ ہمیں ایک جھگی میں لے گئی تھی اور وہ بھی بچوں سے بھری پڑی تھی۔ پھر ہاجرہ نے اپنی بیٹی کو آواز دی، کہنے لگی ریحانہ کہاں ہو، ادھر آؤ۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک کم عمر لڑکی ہمارے سامنے آ گئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کو دیکھ کر جی نہیں بھرتا تھا۔ ہاجرہ کہنے لگی باجی یہ میری بیٹی ہے ریحانہ، یہ گونگی ہے۔ میں نے ریحانہ کو دیکھا تو میرا جی چاہا کہ فوراً اس کو بیاہ کر اپنے ساتھ لے جاؤں۔ میں نے ہاجرہ سے کہا کہ مجھے تمہاری بیٹی پسند آئی ہے۔ پھر میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فیضان سے اس رشتے کے متعلق استفسار کیا تو اس نے بھی حامی بھر لی۔ یوں یہ نکاح شروع ہوا۔ ہاجرہ نے ہماری خاطر توازیہ تازہ تازہ جلیبی سے کی اور یوں یہ نکاح شروع ہوا اور یوں میں بڑی ہی سادگی سے فیضان کی بیوی بیاہ کر لے آئی تھی۔ ریحانہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی مگر اس کا لباس کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے گھرانے کے مطابق نہیں تھا۔ میں نے اس کے لیے چند ریڈی میڈ کپڑے لیے اور اس کے لیے ایک سرخ رنگ کی فراک بھی خرید لی۔ اب میں نے اسے چند ہدایات دی کہ جاؤ اور سب سے پہلے غسل کرو اور اپنے بالوں کو 2-3 بار شیمپو لگا کر دھونا تاکہ ان میں اچھی طرح سے چمک آ جائے۔ اس نے سر ہلا دیا اور وہ نہانے کے لیے چلی گئی اور جب آدھے گھنٹے کے بعد باتھ روم سے باہر نکلی تو وہ بالکل پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر اسے کہا کہ بیٹا ہمارے گھر میں صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، تمہارے شوہر کو بھی صفائی بے حد پسند ہے،
اس لیے تم ہمیشہ صاف ستھری ہو کر ہی رہنا۔ اس نے پھر سے ایک بار سر ہلا دیا اور میں سوچنے لگی کہ کاش اگر یہ باتیں بھی کرتی ہوتی تو مجھے کتنا اچھا محسوس ہوتا۔ اور پھر میں ریحانہ کو فیضان کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ میرے دماغ سے منو بوجھ اتر چکا تھا کیونکہ میرا بیٹا اب شادی کر چکا تھا، لہٰذا میں بہت ہی مطمئن تھی، اور اگر اب مجھے موت بھی آ جاتی تو میں زیادہ پریشان نہ ہوتی کیونکہ اب میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکی تھی۔ اور پھر جب میں اپنے بستر پر لیٹی تو میری آنکھوں کے سامنے آج کا سارا منظر گھوم گیا تھا۔ نہ جانے فیضان نے ایسا کیوں کیا تھا۔ ایک جانب تو وہ شادی کے لیے رضامند ہی نہیں تھا، لیکن اب اس نے ہتھیلی پر سرسوں ہی جما لی تھی، اور مجھے اس لڑکے کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہتا تھا اور کیا کر رہا ہے۔ خیر میں نے اپنے سر کو جھٹک دیا اور سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ صبح میں نے اپنی بہو اور بیٹے کے لیے ناشتہ بنایا اور ان کے کمرے میں دے آئی۔ فیضان بہت خوش لگ رہا تھا جبکہ میری بہو بہت شرمائی سی تھی۔ میں نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس سے کہا کہ بیٹی میں تمہاری ماں ہوں، مجھے اپنی ماں سمجھنا، اور اب تمہیں مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سر ہلا دیا تو میں اب کمرے سے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد فیضان ناشتے کے برتن لے کر باہر آیا۔ میں نے پوچھا فیضان بیٹا اپنی بیوی کیسی لگی تمہیں؟ وہ مسکرا کر بولا کہ امی جان مجھے جیسی لڑکی چاہیے تھی وہ بالکل ویسی ہی ہے، ابھی تھوڑی سی ناسمجھ ہے اور اس کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں، میں اسے ہر چیز اچھے سے سکھا دوں گی۔ فیضان کی باتیں سن کر مجھے تسلی ہو گئی تھی۔ میرا بیٹا خوش تھا تو سمجھو کہ مجھے اس دنیا میں ہی جنت مل گئی تھی۔ فیضان گھر سے باہر چلا گیا تو ریحانہ میرے پاس آئی۔ اس نے میرے ہاتھ سے برتن لے لیے اور اشارے سے کہنے لگی کہ آپ یہ برتن چھوڑ دیں، ان کو میں دھو دوں گی۔ میں نے کہا نہیں بیٹی، ابھی تو میں تمہیں اپنے گھر میں پورا آرام کرواؤں گی، پھر تم سے میٹھا بنواؤں گی، پھر تم کام کرتی رہنا۔ تم مجھے بس یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں کھیر بنانی آتی ہے؟ کھیر تمہارے شوہر کو بے حد پسند ہے۔ اس نے اداسی سے نفی میں جواب دیا تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں تمہیں سکھا دوں گی۔ دن تو ٹھیک ٹھاک گزر گیا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو میرا بیٹا کہنے لگا امی جان میں اور ریحانہ چھت پر سوئیں گے، کل بھی رات بہت گرمی لگتی رہی ہے۔ میں فیضان کی بات سن کر بہت حیران ہو گئی تھی کیونکہ سردیوں کی آمد تھی اور اب تو میں بھی کمرے میں ہی سونے لگی تھی۔ رات کو اٹھ کر کمرے کا پنکھا بھی بند کر دیا کرتی تھی کیونکہ مجھے بہت ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی۔ خیر میں نے فیضان کو یہ بات نہیں بولی، میں نے سوچا کہ شاید میاں بیوی کو پرائیویسی چاہیے ہوگی، تبھی وہ چھت پر جانے کی بات کر رہا ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی چھت پر چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح جب ریحانہ نیچے آئی تو وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی، جبکہ کل تو وہ اس وقت بہت حشاش بشاش تھی۔ میں نے ریحانہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی کہ بیٹا کیا بات ہے، تم مجھے کچھ بجھی سی لگ رہی ہو، کیا بات ہے، اوپر چھت پر سردی تو نہیں لگی؟ ریحانہ مجھے کچھ بتانے لگی تو فیضان نے اسے جھڑک دیا اور بولا کہ یہ صبح تم کیا باتیں کرنے کھڑی ہو گئی ہو، چلو اپنے کمرے میں اور منہ ہاتھ دھو کر ہی باہر آنا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ مجھے اپنے بیٹے کا یہ رویہ اچھا نہیں لگا، لیکن میں نے سر کو جھٹک دیا اور ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ لے کر جب میں فیضان کے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو میری سماعتوں سے یہ آواز ٹکرائی تھی۔ وہ غصے سے گررا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ریحانہ میری ایک بات تم یاد رکھنا، ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ ہم دونوں کے ہی درمیان رہنا چاہیے۔ میں تمہیں اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ تم ہماری پرسنل باتیں میری والدہ سے یا اپنی والدہ سے شیئر کرتی پھرو۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں گھر سے باہر چلا جاؤں گا تو مجھے اس بات کا علم ہی نہیں ہوگا کہ تم نے میری ماں کو کیا بتایا ہے۔ اگر مجھے کچھ بھی ایسا ویسا معلوم ہوا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں تو اپنے بیٹے کی یہ باتیں سن کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ پھر میں گلا کھنکار کر اس کے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ میرے سامنے فیضان بالکل نارمل تھا، بلکہ ریحانہ کے ساتھ بھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ میں ان دونوں کو ناشتہ دے کر باہر آ گئی اور سوچنے لگی کہ نہ جانے مجھ سے فیضان کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی۔ چند دن گزرے تو مجھ سے ریحانہ نے ضد کی کہ وہ اب گھر کا کام کاج کرنا چاہتی ہے، لہٰذا وہ کھیر پکانا سیکھنا چاہتی تھی، اور پھر میں نے بھی زیادہ انکار نہ کیا اور اسے اپنے ساتھ کچن میں لے گئی۔ ہم دونوں کچن میں کام کر رہی تھیں، تبھی میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ مجھے مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے جو اس کی بے خوابی کے گواہ تھے۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، حالانکہ میرے گھر میں ہر چیز موجود رہتی ہے اور کھانے پینے کی بھی کوئی کمی نہ تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ ریحانہ میرے گھر میں آ کر بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس سے اچھی صحت تو اس کی جھگی میں تھی، جہاں اس کی ماں مانگ کر لایا کرتی تھی اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتی تھی۔ آج کیونکہ فیضان بھی دفتر گیا ہوا تھا
تو میں نے سوچا کہ آج ریحانہ سے تفصیلی طور پر پوچھتی ہوں کہ آخر اسے اس گھر میں کس چیز کی کمی ہے اور وہ کیوں پریشان رہتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا، کیا تم کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھاتی؟ ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے ہاتھ کی ہانڈی تمہیں پسند نہیں آتی۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا اور مجھے بتانے لگی کہ میں تو پیٹ بھر کر ہی کھانا کھاتی ہوں، آپ بہت مزے کی چیزیں بناتی ہیں۔ میں نے پھر سے پوچھا کہ پھر تم اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ تمہاری امی جب مجھ سے پوچھیں گی تو میں انہیں اس بات کا کیا جواب دوں گی؟ ریحانہ کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں اور اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ مجھے فیضان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہوئی اور میں نے پوچھا کہ کیوں فیضان سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ کیا اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ ریحانہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ اس بچی کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے ریحانہ، مجھے کھل کر بتاؤ، میں فیضان کے کان کھینچوں گی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھے سمجھانے لگی کہ آپ ان باتوں کا ذکر فیضان سے مت کیجیے گا، نہیں تو وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ میں نے اسے یقین دہانی کروائی کہ ایسا نہیں ہوگا، تم بالکل بے فکر رہو، اور پھر میں نے ریحانہ سے مزید کوئی جانچ پڑتال نہیں کی۔ شام میں فیضان آیا تو میں ان دونوں میاں بیوی کے معاملات کا غور سے جائزہ لینے لگی۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے درمیان کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے بھی طے کر لیا تھا کہ آج میں اس رات سے پردہ ہٹا کر ہی رہوں گی۔ جب رات ہوئی تو فیضان اور ریحانہ چھت پر سونے کے لیے چلے گئے، جبکہ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچی کہ مجھے چھت پر جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ یوں میں گھٹنوں کی مریض بڑی مشکل سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ایک ایک قدم اٹھا کر جب میں چھت پر پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں تو دہل ہی گئی۔ ایک بڑا سا گول دائرہ تھا جس کے ارد گرد آگ جل رہی تھی۔ اس گول دائرے کے اندر ریحانہ بیٹھی ہوئی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی تھی، جبکہ فیضان دائرے کے باہر کھڑا کچھ تیز تیز پڑھ رہا تھا۔ وہ عجیب سی زبان تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں آگے بڑھی تو میں نے دیکھا کہ ریحانہ کو سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی ہے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہو۔ میں آگے بڑھی اور ریحانہ کو اس آگ سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنے میں فیضان کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ ایک دم سے چیخ پڑا اور بولا کہ امی پیچھے ہٹ جائیں، ریحانہ کے قریب جانے کی کوشش مت کیجیے گا، نہیں تو میری اتنی راتوں کی محنت خراب ہو جائے گی۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ فیضان، ریحانہ مر جائے گی۔ وہ بولا کہ امی، اگر یہ بچ گئی تو میں مر جاؤں گا۔ میں نے اپنی ساری جوانی کالے علم کی کتابیں پڑھنے میں گزار دی۔ امی، میں بہت زیادہ طاقتور ہونا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا کروں کہ تمام انسانوں پر میرا ہی راج ہو۔ امی دیکھیں، میں کامیابی کے دہلیز پر پہنچ گیا ہوں، اب میرا کام خراب نہ کیجیے گا۔ میں نے اسی لیے ایک گونگی لڑکی سے شادی کی تھی تاکہ وہ آپ کو بتا نہ پائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن نہ جانے آپ کو اس بات کا علم کیسے ہو گیا اور آپ یہاں تک پہنچ گئیں۔ میں ہکا بکا سی کھڑی تھی، میرے سامنے ریحانہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میں نے خوفزدہ سی آواز میں کہا، فیضان بیٹا، ریحانہ مر جائے گی۔ فیضان بولا کہ امی، اگر ریحانہ مر جائے گی تو آپ کا بیٹا لافانی ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے ریحانہ کی جان بچانے کی کوشش کی تو میں مر جاؤں گا۔ وہ طاقتیں جو میں نے اتنے عرصے سے جمع کر رکھی ہیں وہ مجھے اندر ہی اندر فنا کر دیں گی۔ میں یہ سارا ماجرا سمجھ چکی تھی۔ مجھے ریحانہ اور فیضان میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ یہ وقت بہت کڑا تھا، میں نے اگر تھوڑی سی تاخیر اور کر دی ہوتی تو ریحانہ مر جاتی۔ وہ بے گناہ تھی اور معصوم تھی، اس کے اس سارے معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا۔ فیصلہ حق اور باطل کا تھا۔ نہ جانے اس وقت میرے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا کہ میں نے اپنی ہی کوکھ کو اجاڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ایک دم سے ریحانہ کو اس دائرے سے باہر کھینچ لیا۔ ریحانہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی، جبکہ میرے بیٹے نے اپنے گلے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کوئی تھا جو اس کا گلا دبا رہا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، لیکن اس سے پہلے ہی میرا بیٹا ڈھیر ہو کر زمین پر گر پڑا تھا۔ اس ایک لمحے میں مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا جوان بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا مر چکا تھا، ریحانہ بچ گئی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے سارے ثبوت موقع سے ہٹا دیے تھے کیونکہ میں اپنے بیٹے کو بے عزت کر کے اس دنیا سے رخصت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سب کو یہی بتایا کہ میرا بیٹا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مرا ہے۔ لوگ اس کی جوان موت پر غمزدہ تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کے اس سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کروائی۔ میری بہو فیضان کی عدت میں بیٹھی ہے اور رات دن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ میں نے ریحانہ کو اجازت دے رکھی ہے کہ جیسے ہی تمہیں مناسب رشتہ مل جائے تو تم دوسری شادی کر لینا، مگر فی الحال وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور میں ہر لمحہ یہ سوچ کر غمزدہ ہوتی رہتی ہوں
کہ نہ جانے اللہ کے حضور میرے بیٹے کو معافی ملے گی بھی یا نہیں، لیکن مجھے اس بات پر ذرا بھی ملال نہیں کہ میں نے ریحانہ کی جگہ اپنے بیٹے کو مرنے دیا، کیونکہ یہ سب اسی کا کیا دھرا تھا اور اس کی وجہ سے ہی کسی معصوم اور بے گناہ کی جان جاتی تو مجھے ساری زندگی اس بات کا پچھتاوا لگا رہتا۔ میں اپنا فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑتی ہوں کہ کیا میں نے یہ سب کر کے ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔